الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لقل ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اذا خرج فی سفر الا یوم الخمیس او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس دے راوی جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماندے نے کہ بہت کم مرتبہ ایسا ہویا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمانا ہوئے تے جمعرات تو علاوہ کسے دن سفر فرمایا ہوئے، یعنی اکثر و بیشتر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن سفر فرمایا کرتے سن۔ جمعرات والے دن سفر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند سی، بلکہ اس تو اگلی حدیث پاک دے اندر واضح طور تے الفاظ نے حضرت کعب بن مالک اس دے راوی نے فرمادن کانا یحب ان یخرج یوم الخمیس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن سفر کرنا پسند فرماندے سن۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا عمل مبارک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ بہت کم مرتبہ ایسا ہویا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جمعرات تو علاوہ کتے سفر کیتا ہوئے، یعنی اکثر جمعرات نو سفر فرماندے سن، اور جمعرات نو سفر کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماندے سن، اور بالخصوص اپنا صبح تڑکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنا پسند فرماندے سن۔ دن جمعرات دا اور وقت کیڑا صبح۔ تو اس دے اندر بہت سارے جو واقعات اور فضائل نے، اور احادیث مبارکہ دے اندر اس دن دی بڑی فضیلت آئی، جمعرات والے دن دی، اور بالخصوص اس وقت دی بڑی فضیلت آئی۔ اس دا مطلب کوئی یہ بندہ نہ سمجھے کہ صرف جمعرات والے دن ہی سفر کرنا چاہیے، اگے پیچھے اسی نہیں کر سکتے۔ مطلب مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ جمعرات والے دن سفر کیتا جائے، اور بہتر ہے کہ تڑکے فجر دے وقت سفر شروع کیتا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جمعرات تو علاوہ کسے باقی دنوں وچوں کسے دن وچ بھی سفر کر لے تو یہ شرعاً جائز ہے، منع نہیں، جائز ہے۔ اور اتنے مزید میں عرض کراں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے استاد نے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں دی کتاب بڑی مشہور و معروف المصنف، اس دے اندر وہ قول لے کے آئے نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اور حضرت امام محمد بن سیرین، حضرت محمد بن سیرین جڑے نے حضرت ابو ہریرہ دے شاگرد نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول دے شاگرد نے، انہاں دونوں دا قول لے کے آئے نے امام بخاری دے استاد کہ وہ جمعے والے دن سفر کرنا اس وچ کوئی حرج نہیں سن سمجھدے، یعنی جمعہ والے دن بھی سفر کیتا جا سکتا ہے۔ اور مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن ٹھلن تو پہلے سفر فرماندے سن نا، یعنی دوپہر دے وقت دن ٹھلن تو پہلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دی نماز ذرا دیر نال ادا فرماندے سن، اور اگر دن ٹھلن تو بعد سفر فرماندے سن تو پھر ظہر پڑھ کے آپ سفر شروع فرماندے سن، یعنی اگر دن ظہر دا ٹائم شروع نہیں ہوا تو سفر شروع کر لیا تو رستے دے اندر ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا تو فوراً حضور نہیں سن پڑھتے، بلکہ تھوڑا زیادہ سفر کر کے نا جدوں آخری وقت ہوندا سی ظہر دا، اس وقت ظہر دی نماز ادا فرماندے سن، اور اگر ظہر دی نماز دا ویلا ہو گیا، دن ٹل گیا ہے تو پھر نماز پڑھ کے آپ سفر شروع فرماندے سن، نماز تو پہلے سفر نہیں سن شروع فرماندے۔ اور ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر
جدوں کوئی لشکر بھیجدے سن تے صبح دے وقت لشکر بھیجدے سن تے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماندے سن یا اللہ میری امت واسطے صبح دے وقت وچ برکت عطا فرما۔ تو انہاں تمام حدیث سے مبارکت تو یہ ثابت ہوندہ ہے کہ جمعرات والے دن سفر کرنا زیادہ بہتر ہے، اگے پیچھے بھی کر سکتے ہو جائز ہے، اور صبح دے وقت سفر کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، لیکن اس تو علاوہ دوپہر دے وقت یا دوپہر تو بعد کسی بھی وقت تسی سفر کر سکتے ہو جائز ہے، لیکن زیادہ فضیلت ان اوقات دے اندر ہے جو حدیث مبارکہ دے اندر مذکور ہوئے نے۔ اچھا جمعرات دی تخصیص کیوں ہے؟ اس دے اندر کی حکمت ہے؟ جمعرات والے دن دی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے۔ آپ فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن لوگاں دے نیک اعمال اللہ دی بارگاہ تک پہنچائے جاندے نے۔ پیر والے دن اور جمعرات والے دن لوگاں دے اعمال اٹھائے جاندے نے۔ اور اگلا جملہ اس حدیث دا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات والے دن ہر اس بندے دی مغفرت کر دیتی جاندی ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراندہ ہوئے، سوائے اس بندے دے جڑا اپنے مسلمان بھائی دے نال کینہ عداوت بغض رکھدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اینو ویکھو ویکھو ہو سکتا ہے صلح کر لوے، اگر وہ صلح کر لین تے پھر اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی بخشش فرما دیندا ہے۔ تو ہر جمعرات والے دن ایمان والا بندہ جڑا اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراندہ ہوئے اس دی بخشش کر دیتی جاندی ہے، اور جمعرات والے دن پیر والے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ والاعمال اٹھائے جاندے نے۔ تو اس مناسبت دے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دا جڑا سفر فرماندے سن وہ جمعرات والے دن فرمایا کردے سن تاکہ ساڈا جہاد والا عمل اور جہاد والی نیکی اج ہی اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ جائے۔ اے حکمت سے اس واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن، چونکہ جمعرات والے دن دی یہ فضیلت ہے۔ اسی مسلم شریف دے اندر ایک دوسری حدیث پاک ہے، اس نو بھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا ہے۔ آپ فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات والے دن جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ اور اگلا حصہ حدیث پاک دا وہی ہے کہ ہر ایمان والے بندے دی مغفرت اور بخشش کر دیتی جاندی ہے، ہر اس بندے دی بخشش کیتی جاندی جمعرات اور پیر والے دن جڑا اللہ تعالیٰ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراندہ ہوئے۔ تو اے دوسری نسبت ہے، اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن سفر فرمایا کردے سن۔ اور تیسری وجہ سماعت فرماؤ، ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماندی نے، اور دیگر کئی صحابہ نے اس حدیث پاک میں روایت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزہ جو نفلی رکھ دے سن تو پیر والے دن اور جمعرات والے دن رکھ دے سن۔ پیر والے روزے دے متعلق پوچھا گیا، سے مسلم شریف دے اندر حضرت ابو قتادہ کو روایت ہے کہ سئل عن صوم الاثنین، پیر والے دن دے روزے دے بارے پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس واسطے پیر دا دن روزہ رکھدا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہویا تے اس دن میرے تے پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اور جمعرات والے دن دے روزے دے متعلق پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن لوگاں دے اعمال اللہ دی بارگاہ چ اٹھائے جاندے نے۔ تو اس واسطے پیر والے دن اور جمعرات دا روزہ بالخصوص باقی دناں چ بھی رکھ دے سن، لیکن اکثر و بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن اور جمعرات والے دن روزہ رکھنا پسند فرمایا کردے سن۔ حکمت ہے۔ اور بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، میں بیان بھی کر چکیا ایک مرتبہ تو انہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جمعرات دا دن مخصوص کیتا ہوندا سی کہ ہر جمعرات والے دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نو واعظ فرمایا کردے سن، انہوں نے درس دیا اپنا تے سسٹم ہے نا کہ ہر روز ہی سوائے جمعہ دن دے پورا ہفتہ ہی ساڑھا درس چلتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صرف جمعرات والے دن آپ واعظ و نصیحت فرماندے سن، باقی پورا ہفتہ نہیں۔ تے صحابہ نے اصرار کیتا اس گل تے، بخاری شریف دی حدیث ہے، صحابہ کرام نے اصرار کیتا کہ حضور تسی روزانہ سانو درس دیا کرو، ایک دن تسی رکھیا جمعرات دا، اگوں پچھوں سانو کوئی نہیں واعظ کر دے۔ تو آپ نے فرمایا میں کر سکدا اس طرح ہر روز کراں، لیکن میں اس واسطے نہیں کردا تسی کتے سن کے اکتا ہی نہ جاؤ، تھکاوٹ ہی محسوس نہ کریں۔ ساڈے بندے بھی کر جاندے نا، اکتاہٹ محسوس کر جاندے، تو فرمایا تسی اکتا نہ جاؤ، تھکاوٹ محسوس نہ کر جاؤ، میں اس واسطے ہر روز تانوں واعظ نہیں کردا، صرف اور صرف میں جمعرات والا دن مخصوص کیتا ہویا۔
تو اس تو پتہ لگا کتنی بڑی فضیلت ہے. اور بالخصوص جمعرات والے دن دی فجر دے متعلق ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ جمعرات والے دن دی صبح جڑی ہے اس دے اندر میری امت واسطے برکت عطا فرما. تو جمعرات دے دن سفر کرنا اور فجر دے وقت کرنا، صبح صبح کرنا، چونکہ یہ ساریاں چیزیں احادیث نال ثابت نے. جمعرات دی صبح دے اندر میری امت واسطے برکت عطا فرما، تو ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے. تو اس تو بھی یہ ثابت ہویا. اسی طرح ایک چھٹی حدیث پاک سماعت فرماؤ، بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور یہ بھی ابن ماجہ شریف دے اندر ہے اور ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے. جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دے راوی نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے حجامہ لگوانا ہوئے نا تو وہ جمعرات والے دن حجامہ لگوائے، اللہ انہوں برکت عطا فرمائے گا. تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو اس کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن سفر کرنا پسند فرماندے سن. مزید ایک جملہ سماعت فرماؤ. جمعرات والا جو دن ہے نا اس نو عربی دے اندر کیا جاندہ ہے یوم الخمیس. کی کیا جاندہ ہے؟ یوم الخمیس. اور عربی دے اندر خمیس لشکر نو بھی کیا جاندہ ہے. تو خمیس والے دن خمیس یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن لشکر لے کے جاندے سن. تو جمعرات نو بھی عربی خمیس بول دیں اور لشکر نو بھی عربی دے اندر. اسے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس دے راوی حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی میں حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت کعب بن مالک دی شروع پیش کیتی ہے. اس دو حدیثیں چھاڑ کے پچھلی حدیث اسے تا ذکر ہوندہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی تھی، اس دے اندر لفظ خمیس آیا اور خمیس دا معنی کی ہے؟ لشکر ہے. تو جمعرات نو بھی عربی خمیس بول دیں تے لشکر نو بھی خمیس بول دیں. تو خمیس والے دن خمیس بھیجیا جائے، ایک اتفاق اور مناسبت ہے. اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن لشکر بھیج دے سن اور اے دے کلو نیک فعال لیندے سن. اور غنیت الطالبین جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف منسوب کتاب ہے اس دے اندر ہے کہ جمعرات دا دن حاجتاں پوریاں ہون دا دن ہے. اور فضائل الایام و شعور کتاب ہے اس دے اندر دنہ اور مہینہ دے فضائل لکھے گئے نے. اس دے اندر انہوں نے جمعرات دے فضائل دے اندر یہ بات لکھی کہ جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ جس کام واسطے بندہ نکلے نا جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے نے اس کام میں فتح اور کامیابی عطا فرماندہ ہے. اس واسطے کئی بزرگان دین نے اور کئی انبیاء دے واقعات نے جنہوں نے جمعرات والے دن سفر کیتا. بالخصوص فتح مکہ جڑا ہوئے نا 8 ہجری دے اندر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن مکہ شریف دے اندر داخل ہوئے سن. تو اس دے اندر یہ حکمتاں نے تاں کر کے ساڈا ایک اہل سنت و جماعت دا معمول ہے کہ اسی جمعرات والے دن بڑا برکت والا دن سمجھتے ہیں. بڑی چونکہ احادیث مبارکہ دے اندر اس دے فضائل بڑے آئے نے. باقی دن بھی ٹھیک نے، سارے دن اللہ دے نے، لیکن اس دن دی بالخصوص جمعے تو بعد جمعے دا دن بھی بڑی فضیلت والا ہے نا. سید الایام جمعے نو کیا کہ سارے دنوں دا سردار ہے. پیر والا دن بھی بڑی فضیلت والا ہے، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بڑی شان والا ہے. تو جمعرات والا دن بھی بڑی فضیلت والا ہے کہ یہ دیاں فضیلتاں میرے مصطفیٰ نے آپ بیان فرمائیاں نے. فرمایا دے ایمان والے دے عمال اٹھائے جاندے نے، یہ دے وچ جمعرات والے دن جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. جمعرات والے دن میرے آقا سفر کرنا پسند فرماندے سن. تو اس واسطے اہل سنت و جماعت دا معمول ہے. ہن تھوڑا رواج کم ہو گیا. پہلے دور دے اندر لوگ کوشش کرتے سن کہ ہمیشہ جمعرات والے دن ختم دلایا جائے، اور اکثر و بیشتر ہن بھی کئی مطلب کہ دوست انہاں دی کوشش ہوندی ہے اگر کوئی فوت ہو جاندہ ہے نا تو پہلی جمعرات جڑی ہوندی ہے اسی پہلی جمعرات نو ختم دیوانا پسند کرتے ہیں. کوئی فرض واجب خود ختم بھی فرض واجب کوئی نہیں، نہ کدی کسی اہل سنت عالم نے کہا مستحب عمل ہے، کر لو تے ثواب اور فضیلت بڑی ہے. اگر کوئی نہ کرے تو حرج نہیں، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تسی نہ کرو گناہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. باقی اگر نہ بھی کوئی کرے تو حرج کوئی نہیں اس کے اندر، اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے. اصال ثواب قرآن و حدیث تو یہ چیزیں ثابت نے. تو جمعرات والے دن اہل سنت و جماعت دا یہ مطلب کہ معمول ایک چلے آ رہا ہے.
تے اسی اپنے فوت شدگان جڑی انہاں دے واسطے اصال ثواب دا اور ختم پاک دا اہتمام کردے ہاں۔ پہلے لوگ اپنے گھراں دیوان دے سن، یہ چیزاں الحمدللہ ثم الحمدللہ کس واسطے اہل سنت دا معمول جمعرات دا کہ اس دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اعمال اٹھائے جاندے نے، بڑی برکت عظمت والا دن ہے۔ تو اس دن نو اسی تاں کر کے ذرا زیادہ تاکید نال منایا کردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔